اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے، تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں، یعنی انفائنائٹ سنس ہیں، اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فورگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس، اور نہ صرف معاف کروں گا، تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں گا۔ سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا آسان ہے۔ ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے، انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں۔ ابو ذر رپورٹڈ، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے۔ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے، یہ ریوارڈز ہیں۔ اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک میری رحم دلی، میرا کمپیشن میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ از آل مرسیفل فار دا کریشن۔ تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی، all it took was 1 تہجد، that's it۔ لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was 1 تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was 1 تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک رپورٹڈ، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ Almighty said، حدیث قدسی ہے، اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں تمہیں معاف کروں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟
میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس, کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہمارے دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں, ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں, بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں, اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. آپ ایک سٹیپ لیں گے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. آپ چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے, آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے. اوکے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا, نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, ہر چیز تو حرام ہے, وہ حرام میں کرتا ہوں. تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے. تو یہ حماقت ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو ہم نے حسنہ عطا کیا. حسنہ کیا ہے؟ جو ہم دن رات مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب سوچنے کی بات ہے, دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ابراہیم السلام کے پاس دولت تو اتنی کو خاص نہیں تھی. دوسرا, دنیاوی طور پہ مشکلات بھی بہت تھی, اللہ نے بہت ٹیسٹ کیا انہیں, یعنی والد کے ساتھ نہیں بن سکی, والد نے نکال دیا, ہجرت کی, سفر بہت کیا, پھر بچہ تھا چھوٹا اسماعیل, اس کو کہا اللہ نے کہ ذبح کرو, بہت مشکل ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اولاد کافی دیر بعد دی اللہ نے, 86 سال میں پہلی اولاد ہوئی, اس کے بعد سیکنڈ اولاد. تو دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو مشکلات زیادہ نظر آ رہی. حسنہ کہاں پہ ہے؟ حسنہ ہے گڈ ریپوٹیشن. ٹھیک ہے, حسنہ کی اگر صحیح آپ تشریح دیکھیں وہ ہے یہ گڈ ریپوٹیشن. آج دنیا ابراہیم کو جانتی ہے علیہ السلام کو, اور نہ صرف جانتی ہے, سلام کرتے ہیں, کما صلی تعالی ابراہیم. یہ ہوتا ہے حسنہ. ٹھیک ہے, دنیا میں حسنہ گڈ ریپوٹیشن ہے. گڈ ریپوٹیشن اسی کو ملتی جو کردار میں اچھا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کسی برے کردار والے کو گڈ ریپوٹیشن مل جائے. عارضی طور پہ لوگ اس سے ڈریں گے, اس کی پاور کی وجہ سے. جیسے وہ مرے گا تو اس کے بارے میں باتیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ مانگنا چاہیے اللہ سے اچھا کردار. اسی لیے یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, the best of you are those who live the longest and are the best in character. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی لمبی عمر مانگے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے لیے, تو ساتھ میں اچھا اخلاق اور اچھا کردار بھی مانگے, کیونکہ اس کے اپوزٹ بات بھی درست ہے, وہ اسی حدیث کا حصہ ہے. the worst of you are those, تم میں سے بدترین وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہے اور وہ کردار میں بہت برے, کیونکہ ایسا انسان جو ہے وہ پھر بہت زیادہ کرپٹ ہوگا, بہت تہلکہ مچائے گا دنیا میں, بہت فتنہ مچائے گا. تو لمبی عمر جب بھی مانگے تو اچھا کردار بھی اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے, بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ گڈ کیریکٹر میں کیا کیا ایٹریبیوٹس آتے ہیں. لیٹس نو اباؤٹ یور آنسر. جی ٹھیک ہے. انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انٹیگریٹی؟ آسان الفاظ میں انٹیگریٹی کیا ہے؟ کوئی اور ڈیفائن کر دے. کہتے ہیں نا قائد اعظم واز اے مین آف انٹیگریٹی. اس کا کیا مطلب ہے انٹیگریٹی؟ آنیسٹی, ٹرسٹ وردینس تو سمجھ آ گیا. انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ضمیر. اوکے, اور کچھ؟ صحیح. انٹیگریٹی ان شارٹ یہ آنسرز ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ٹو بی پریسائز انٹیگریٹی ہوتا ہے
کہ اپنے رولز پہ پکا ہونا, جو آپ کے رولز ہیں ان پر پکا ہو جانا, ٹھیک ہے. اور کچھ ایٹریبیوٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ رسپیکٹ, گڈ جی. اچھا کردار, ایک ایسے میں نے پڑھا تھا اے لیولز میں, گڈ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر. اس میں آتھر نے بڑی زبردست بات کی. اس سے کہا تھا کہ اگر کردار صرف یہ چیزیں ہیں نا, آنیسٹی, پنکچویلٹی, انٹیگریٹی, کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی نام آتے ہیں. یہ نام اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کیپٹلزم کی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں مین مقصد ہمارا بنا دیا گیا کارپوریٹ کی جاب کرنا. تو ظاہر ہے اسی لیے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے وہ جاب ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس آتے ہیں کہ آنیسٹ ہونا جاب پہ, اور انٹیگریٹی والا ہونا بہت زیادہ, اور پنکچوئل ہونا. یہ بالکل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, یہ بہت ضروری ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن اس سے بڑا زبردست پوائنٹ کہا, اس سے کہا کہ اگر تو صرف یہی ہے تو ہٹلر جو ہے وہ سب سے زیادہ کیریکٹر کا اچھا تھا, کیونکہ وہ آنیسٹ بھی بہت تھا, وہ پنکچوئل بھی بہت تھا, اور اس میں انٹیگریٹی بھی بہت تھی. یعنی جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ رولز کا بہت سخت تھا اور پکا تھا. اسی طرح اس کی آرمی, وہ بھی دنیا کی سب سے اچھی کیریکٹر والی تھی. اگر تو یہی ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن ان میں مسنگ کیا تھا؟ ایمپیتھی. ثابت ہوا کہ سب سے اولین کیریکٹر ایمپیتھی, کیریکٹر کا ٹریٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ ایمپیتھی انسان کو انسان بناتا ہے. اگر ایک برا انسان پنکچوئل ہے, آنیسٹ ہے, انٹیگریٹی والا ہے, تو آپ سوچیں وہ کیا تباہی مچائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جیسے ابلیس از ویری آنیسٹ, ویری پنکچوئل, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ مستقل مزاج, ویری کنسسٹنٹ. اشفاق احمد کا ایک واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیلنج دیا میرے دوست نے جب میں نے بیچلرز کیا گاؤں میں, کہ ہم تجھے سائنسدان تب مانیں گے, BSc کی تھی نا, جب تو, ایک مائی تھی, مائی نورا کے نام سے ان کے گاؤں میں, جو چنے بھونا کرتی تھی اور بڑی پازیٹیو خاتون تھی. کہتے اس کے منہ سے آج تک نیگیٹو جملہ نہیں ہم نے سنا تھا. تو مجھے چیلنج کیا گیا کہ ہم تمہیں سائنسدان مانیں گے جب اس کے منہ سے کوئی نیگیٹو جملہ نکلواؤ گے. تو کہتے ہیں میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہتے میں اس کے پاس گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, اسی طرح خوش اخلاقی سے پیش آئی, بڑا پازیٹیو, کہتی پتر بیٹھو, چنے بھون کے ہمارے سامنے رکھے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ مائی شیطان دے بارے کی خیال ہے. کہتے اب پھنس گئی, شیطان کے بارے میں تو کوئی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا نا. تو کہتے ایک دم خاموش ہو گئی, نیچے دیکھا, پھر مسکرا کر میری طرف دیکھا, تو کہتی کہ پتر مستقل مزاج بڑا ہے. تو بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ ہے تو خبیث, رجیم, لانتی, لیکن مستقل مزاج دیکھے کتنا ہے. تو ثابت ہوا کہ کیریکٹر میں ایمپیتھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک غلط بندہ مستقل مزاج ہو گیا اور پنکچوئل ہو گیا, آنیسٹ ہو گیا, تو پھر وہ بہت تباہی پھیرے گا. تو بہرحال یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو بہت بار بار قرآن میں آئے ہیں, بار بار قرآن میں, ٹھیک ہے, اس کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ بھی نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو سسٹر نے کہا, پنکچویلٹی, آنیسٹی, اس کی بڑی کمی ہے ہماری قوم میں ایز اے نیشن. شاید کمی ہے اسی لیے پہلے یہ آتے ہیں مائنڈ میں, کیونکہ کمی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اینی وے, تو سب سے پہلے دیکھیں ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سائنس کیا کہتی ہے. مارٹن سیلگ مین پازیٹیو سائیکالوجی کا بانی ہے, یہ ایک فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی 1980 کی. تو اس نے کیا کیا, اس کی ٹیم نے 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کا سروے کیا. یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ایک ریسرچ ہے یہ. تو ظاہر ہے پیپر دیا ہوگا یا انٹرنیٹ پہ کیا ہوگا, جیسے بھی کیا ہوگا. اینی وے 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کا سروے کیا مختلف علاقوں سے, اور ان کے سامنے سروے میں پوچھا یہ کہ یہ آپ کے سامنے 6-7 کیریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مشکل ٹو اچیو کیا ہے. تو 70-80% کا آنسر سیلف کنٹرول تھا. اب دیکھیں ڈسپلن اور سیلف کنٹرول بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں انسان کو انسان بناتی ہے یہ چیز, سیلف کنٹرول, اور اس کا تعلق پھر انٹیگریٹی سے بھی آ جاتا ہے. اس کے نیچے باقی سارے ہیں, آنیسٹی, کیونکہ جو بندہ ڈسپلنڈ ہوگا, سیلف کنٹرول جس کا ہوگا, اس میں باقی چیزیں بھی نیچے آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت جامع اور بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے سیلف کنٹرول. قرآن کی روشنی میں بھی 4 ایٹریبیوٹس اگر میں آپ کو بتاؤں جن کا بار بار جو ہے وہ ذکر آتا ہے, ان میں ایک تو گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. قرآن میں کتنا زیادہ زور ہے اس پہ, اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ میرے شکر گزار بندے چند ہی ہیں. کہا نا قلیلم ما تشکرون, تم میں سے چند ہی شکر گزار ہوتے ہیں. تو شکر گزاری بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے, گریٹیٹیوڈ. اور یہ اس پہ کبھی آپ سوچنے بیٹھے نا, گریٹیٹیوڈ یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جو شکر گزار بندہ ہے نا, وہ اس لیول کا پازیٹیو ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی شکر گزاری کا پوائنٹ نکالے. اور اٹ ریئلی ہیلپس فائٹ ڈپریشن. یعنی اگر آپ کبھی صرف اس پہ سوچنے بیٹھ جائے نا کہ میں انسان ہوں, بس یہ پوائنٹ انف ہے شکر گزاری کے لیے, انف ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, امیجن کریں آپ رات سوئیں,
اور کبھی نہ اٹھے, کبھی نہ اٹھے, قیامت والے دن بھی نہ اٹھے, کبھی نہ اٹھائے اللہ آپ کو. اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں؟ آپ کو سوئچ آف کر دے ہمیشہ کے لیے, آپ کی کانشیسنیس ختم, یو آر گون فار ایور. اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں کیا ایسا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے, کبھی سوچیں اس پہ. پیپل وانٹ ٹو کل دیم سیلف, سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں وہ وش کیا کر رہے ہیں, بٹ دے آر وشنگ فار. وہ پینک ہو رہے ہیں دنیا کے سٹریسز سے, دنیا کی چھوٹی موٹی پرابلم سے. انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا لائف کتنا بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو درخت نہیں بنایا, ستارہ نہیں بنایا, جانور نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو تنکا نہیں بنایا, گھاس نہیں بنایا, کچھ بھی بنا سکتا تھا نا. انسان بنا دیا, لائف دے دی, کتنا آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے چانسز دے دی, آنکھیں دے دی, آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں. جانور اتنے کلرز نہیں دیکھ سکتے جتنے انسان دیکھ سکتا ہے. آپ ساؤنڈز مختلف سن سکتے ہیں, کبھی سوچیں کیا کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کھانا از ون آف دا گریٹسٹ گفٹ. جانور اس طرح ٹیسٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ میٹھا کھاتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. دیکھیں شکر گزاری کرنے پہ آئے تو انف ہے, یہ انف ہے کہ میں انسان ہوں, بس ختم, باقی باتیں بات کی ہیں. تو اسی طرح سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چانس دے دیا ٹو بی ان جنہ فار ایور, ٹو بی دا امورٹل بینگ. کبھی آپ سوچا آپ وہ تخلیق ہیں جو کبھی نہیں مرے گا. کبھی سوچے اس پہ. ڈیتھ نہیں ہے, ڈیتھ تو ایک دھوکہ ہے نا. دنیا کی ڈیتھ کیا ہے؟ بس ایک ٹرانسفرنس ہے, ٹرانسفرنس ٹو برزخ. برزخ سے آگے تو پھر جنت ہے, یا اللہ نہ کرے دوسری سائیڈ ہے. بہرحال سوچیں کہ زندگی کتنا بڑا تحفہ ہے, کتنا بڑا تحفہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں زندگی دی, وہی ہے جو تمہیں مارے گا اور پھر سے زندہ کرے گا. کیا تم شکر نہیں کرتے؟ میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی, آئی تھنک یہ آیت سورہ حج کی ہے, سورہ اعراف کی. اینی اور بے شمار ہے ایسی آیات جس میں بار بار اللہ کہتے ہیں اٹ از اللہ ہو براٹ یو ٹو لائف اینڈ دین ہی ول میک یو ڈائی اینڈ دین ہی ول ریز یو اپ, ڈو یو ناٹ گیو تھینکس. میں نے جب یہ آیت پہلی بار پڑھی میں سوچا یار اس میں شکریہ والی کیا بات ہے.